ناک اور منہ کے جو انسانی جسم کے اندر جراثیم کو داخل کرنے کا راستہ قرار پاتے ہیں۔ وضو کی صورت میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ان تمام ننگے اعضاء کے حصوں کو دھونے کی ایک بار نہیں دن میں 5 بار دھونے کی تلقین فرمائی، تاکہ اس گندے ماحول میں، گرد آلود ماحول میں، بیماریوں کے ماحول میں اگر جسم کے کسی جگہ پر کوئی جراثیم کسی بیماری کا لگ بھی گیا تو بار بار دن میں وضو، اور یہ بار بار وضو کرنا نور علی نور کرنے سے دن میں 5 مرتبہ جراثیم کو دھونے کا پروسیس جاری رہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ باقی سارے اعضاء باہر سے دھوئے جا رہے ہیں، لیکن 2 ہی سوراخ ہیں انسانی جسم کے، ایک ناک اور منہ جس کے ذریعے سے جراثیم کا داخل ہونا ممکن ہے۔ ان سوراخوں کو باہر سے نہیں بلکہ ان کے اندر پانی ڈال کر غرارہ کرنے کا حکم ہے، اور ناک کے اندر بالوں تک کو گیلا کر کے اس ہڈی تک گیلا کرنے کا حکم ہے کہ جہاں تک جراثیم کے گھس کر جم جانے کا اندیشہ ہے۔ مسلسل جو شخص دن میں 5 وقت غرارہ کرتا ہے، کلی کرتا ہے، استنشاق کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈال کر ہڈی تک کو صاف کرتا رہتا ہے، وہ 80% ان جراثیم کے جسم کے اندر داخل ہونے سے بچ جاتا ہے جن کا راستہ فقط منہ اور ناک ہے۔ اور پھر ناک کے اندر بال ہیں، بسا اوقات جراثیم گرد کے ساتھ داخل ہو کر ان بالوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، آپ صاف ہوا بھی اندر بریتھ نہیں کر سکتے، تو 5 بار ناک میں پانی ڈال کر اندر جمے ہوئے جراثیم کو بھی دھونے کی تلقین فرمائی، تاکہ حفظان صحت کے بہتر سے بہتر اصول وضو کی صورت میں قائم رہ سکے۔ اس کے بعد چہرے کو 3 بار دھونے کی تلقین کی ہے، اور جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو ٹھنڈا پانی مسلسل آنکھوں پر پڑتا ہے۔ یہ آنکھوں کی امراض کے ماہرین بہتر سمجھتے ہیں کہ بہت سی امراض آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھونے اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے سے خود بخود دور ہو جاتی ہیں، یعنی یہ وضو آپ کی اتنی بے شمار امراض کا از خود علاج کر دیتا ہے کہ جن کے پیدا ہونے کا آپ کو نہ صرف علم بلکہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ طہارت کے باب میں طب جدید جن جن تصورات کو واضح کرتی ہے، ان تصورات کو عملاً اسلام تصور طہارت میں سمو چکا ہے۔ اس کے بعد طہارت ہی کے باب میں کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تلقین کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کہ کھانے کی، ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث آتی ہے، کھانے کی برکت کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں۔ اگر ہاتھ دھوئے بغیر آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ جراثیم جو آرڈینریلی آپ کے ہاتھ پر لگے تھے وہ کھانے کے ساتھ مل کر آپ کے منہ میں چلے جاتے، اور آپ کھانے کی صورت میں صحت کو نہیں بلکہ بیماری کو دعوت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تلقین کی، لیکن بعض لوگ یہ سمجھے کہ ہاتھ دھو کر انہیں تولیے سے خشک کر دیا جائے، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا لا یمسح یدہ قبل الطعام بالمندیل، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھو لیکن تولیے یا پانی سے مت خشک کرو، مبادا اس کپڑے کے جراثیم آپ کے منہ میں چلے جائیں۔ اور 1400 سال بعد نظافت و طہارت کا جو اصول، ہائیجینک پرنسپلز جو آج کی طب مہیا کر رہی ہے، اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے کتنے وسیع علم کی دولت کا مالک تھا کہ وہ بڑے سادہ عام فہم لفظوں میں حقائق سے حقائق بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔